لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کی خوشیوں اور اس کی مبارکبادی کے ساتھ حج سفر محبت کے اس پروگرام کے آخری سیشن میں ہم حاضر ہیں. مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے یہ پروگرام لے کر ہم یومیہ بنیادوں پہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے، اور یہ جو ہمارے پیجز ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچتا رہا، اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے جید اساتذہ کرام نے بھی اس میں گفتگو فرمائی. اور آج یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آخری پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس میں ہم یہ پیغام محبت پیش کر رہے ہیں کہ وہ حجاج کرام جنہوں نے حج کی سعادت اس سال حاصل کی ہے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور ان کو ایک استقبال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کا فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حج ولم یفسق ولم یرفس رجع کا یوم ولدتہ امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، زبان درازی نہیں کی، کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جو ممنوع تھا، تو اللہ رب العزت یہ کرم فرماتا ہے کہ جب وہ حج کے بعد واپس لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی وہ اپنے ماں کی گود سے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اسے ایک نیا جنم اور ایک نئی زندگی بخش دی جاتی. ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجاج کرام حج کر کے لوٹ آئیں تو تم ان کا استقبال کرو اور ان سے سلام کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ بھی تکریم ہے جو حجاج کرام کو بخشی گئی ہے کہ جہاں انہیں عید کی خوشیاں عطا کی گئیں وہاں ان کو مغفرت کی سند بخشی گئی کہ وہ بخش دیے گئے، مغفور لہم ہو گئے. اور نہ صرف وہ بخشے گئے بلکہ جس کے لیے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعا کو استجابت کا سہرا عطا کیا جائے گا اور ان کی دعا کو قبول کیا جائے گا. لہذا جب حاجی اپنے گھر میں واپس لوٹ آئے تو اس کا استقبال کرنا، اس کو مبارک دینا، اس سے دعا کروانا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے. پھر حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہ ذمہ داری بھی ایک حاجی کی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ جو برکتیں سمیٹ کے آیا ہے وہ ان کو قائم رکھے اور ان میں مزید آگے بڑھتا رہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ حج کرنے کے بعد ایک پارسائی کا جو ایک ٹیگ ہے وہ تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کے اندر کوئی خاص بہتری پیدا نہیں ہوتی، اور عجیب و غریب داستانیں بھی لوگوں نے اس پہ رقم کر رکھی ہیں. لیکن بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ اہتمام کریں کہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی بڑا سا لکھا جائے، ہمارے کردار میں اور ہمارے گفتار میں وہ بہتری پیدا ہو کہ اس حج کا اثر ہمارے چلنے پھرنے بولنے میں نظر آئے اور ہماری ڈیلنگ اور معاملات میں نظر آئے، اور انسان ایسا تائب ہو کہ وہاں سے واپس آئے کہ اس کی زندگی بدل جائے. یہ حج کا وہ پیغام ہے. اور حضرات محترم، عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ آج کے اس دن میں اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے گاؤں والوں کو اور اپنے معاشرے کے افراد کو ان خوشیوں میں یاد رکھیں. وہ لوگ جو عید الاضحیٰ میں قربانی نہیں کر سکے یا وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا اور سفید پوشی کے ساتھ عید کی خوشیوں میں انہیں شریک کرنا، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کی ان برکات میں تمام افراد کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانی ہے اس کے تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قربانی کے شعائر اور مناسک کو ہم ادا کریں،
اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا باعث بن سکیں۔ انتہائی مختصر آج کے اس مبارکباد کے پیغام کے اوپر ہی ہم اکتفا کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے یہ جو سلسلہ خیر ہم نے شروع کیا ہے اسے آگے لے کے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر بطور تشکر اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے پروگرام اور یہ ساری برکات در حقیقت حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر الصالحین بیرا شریف اور حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری عکس جمال کرم وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف آپ کی شفقتوں اور آپ کی سرپرستی کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے تاکہ یہ سلسلہ خیر اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آج کے اس آخری پیغام میں جو ہماری میڈیا ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب محترم جناب صاحبزادہ سید صابر شاہ صاحب بخاری جنہوں نے آج کی یہ جو ہائی ٹرانسمیشن ہے اسے آپ تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب سہیب شہباز نقشبندی صاحب جو ہماری میڈیا ٹیم کے رکن رکین ہیں اور بڑی ہی تندہی اور محنت کے ساتھ وہ ان تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور علامہ شعیب شہباز صاحب، صاحبزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب اور محترم محمد مبشر وقار الازہری صاحب، یہ سارے وہ احباب ہیں جو حسنات بزم حسنات میڈیا ٹیم کے رکن رکین ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن ہو یا حج کی ٹرانسمیشن ہو وہ اس کو پیش کرنے میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، اور پھر اس کی ایڈیٹنگ اور اس کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائے۔ اللہ کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو آسانیاں نصیب کرے، اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن ہے اس مشن کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔